شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب صبح محبوب یزداں ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان پیر لاسانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی، نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے ملائکہ اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاخر کی مناسبت سے ہم اپنے اس پروگرام میں سیریز وائز سیدی و مرشدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے حضور غوث اعظم بحیثیت صوفی باصفا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا حسنی و حسینی سید حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیہ کرام کی جماعت میں سے ایک اہم شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور تعلیمات صوفیانہ اصولوں کی عمدہ مثال ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت نے اسلامی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ہے، اور آپ کے زمانے کے علماء تصوف نے آپ ہی کے طریقے کو اپنی نجات کے لیے سرمایہ زندگی سمجھا، اور آپ ہی کے طریقے پر اپنے اپنے سلاسل کی بنیادیں رکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان فرمایا، اور تصوف کے اسباق آسان انداز میں ترتیب دیے، اور تصوف کی بنیادی تعلیمات کو از سر نو منظم کیا، اور تربیت کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ تصوف کیا ہے۔ اس کے متعلق بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے بے شمار اقوال منقول ہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے مقام و مرتبے اور حال کے اعتبار سے تصوف کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا رویم بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تصوف یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنے رب کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے اس سے کام لے۔ اور جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تصوف یہ ہے کہ اللہ کریم کے سوا کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب صوفی کی بھی تعریف سنتے ہیں کہ صوفی کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو الحسن قناد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کریم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔ شیخ سراج توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جو اللہ کریم کو خوب جانتے ہیں، اس کے احکام کا علم رکھتے ہیں، اللہ کریم ان سے جو کام لینا چاہتا ہے یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ثابت قدمی دکھاتے ہیں، تو پختہ عمل کی بدولت وہ اللہ کریم سے کچھ پا لیتے ہیں، اور جو کچھ ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ فنا ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہر پا لینے والا آخر کار فنا ہو جایا کرتا ہے۔ فنا یعنی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو اے عاشقان غوث اعظم، صوفی کی تعریف سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کریم کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے، اور اللہ کریم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، اور اللہ کریم اس سے جو کام لینا چاہتا ہے یہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ
ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے مرشدی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ صوفی باصفا ہیں، لہٰذا صوفیہ میں پائی جانے والی تمام صفات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ تصوف اور صوفیہ کرام کی کچھ خاص تعلیمات بھی ہیں جن سے تصوف کی اصلیت و حقیقت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے ان میں سے چند تعلیمات کے بارے میں سنتے ہیں۔ چنانچہ وسیلہ، تعلیمات تصوف کی پہلی منزل وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ جس طرح دنیا میں ظاہری علوم سکھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح باطنی تربیت کے لیے بھی ایک مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو مرید کی باطنی تربیت کرتا ہے اور اس کو بارگاہ الہی کے آداب اور عشق و محبت سے آراستہ کر کے اس کے نفس کے عیوب کی اصلاح کرتا ہے۔ نمبر 2، تزکیہ نفس۔ صوفیہ کرام اور مشائخ طریقت تزکیہ نفس کو تصوف کی اولین شرط قرار دیتے ہیں۔ تصوف کا مرکزی عنوان تزکیہ نفس ہی ہے، اس لیے اصلاح تصوف میں سب سے زیادہ تزکیہ نفس پر ہی زور دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں، تزکیہ نفس دین کا بنیادی تقاضا، قرآن کریم کا مرکزی موضوع اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم کام ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے 11 قسمیں ذکر کر کے کامیابی اور ناکامی کا یہی معیار بیان فرمایا کہ جس نے طہارت قلبی اور صفائے باطنی حاصل کی وہ کامیاب ہوا، اور جس کا نفس گناہوں کی غلاظت میں لتھڑا رہا اور تزکیہ نفس کی دولت سے محروم رہا وہ رسوا اور ناکام ٹھہرا۔ مزید فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور اصلاح عمل کے لیے انتہائی پرتاثیر عمل خدا کی طرف متوجہ رہنا اور ہر دم فکر آخرت میں مستغرق ہونا ہے، کیونکہ یہ دونوں عمل یعنی توجہ اللہ اور فکر آخرت انسان میں خوف خدا اور تقوی کی کیفیات میں زبردست اضافہ کرتے ہیں، اور اسی تقوی کی برکت سے نفس انسانی میں تزکیہ اور قلب میں تصفیہ پیدا ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے دوسرا عمل ذکر الہی کی کثرت کرنا ہے، کیونکہ ذکر الہی دینی اعتبار سے مطلوب تزکیہ نفس میں نہایت معاون ہے، اور اس کے نتیجے میں قلبی رذائل کا خاتمہ اور روحانی فضائل کا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فلاح اور کامیابی کو ذکر الہی کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تزکیہ نفس کے لیے تیسرا عمل، نماز کی بذات خود بہت اہمیت اور شان ہے کہ اللہ کریم نے ایمان کامل اور ذوق عبادت رکھنے والے بندگان رحمت کے اوصاف میں نمازوں کی محبت خصوصی طور پر ذکر فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ تو فی نفسی نماز کی عظمت و اہمیت کے علاوہ تزکیہ نفس میں بھی نماز کی تاثیر مسلم ہے۔ چنانچہ فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس نماز کی شان اس آیت میں بیان ہوئی وہ ایسی نماز ہے کہ جس کی کیفیت امام المتقین سید العابدین رسول رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تزکیہ نفس میں رکاوٹ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں رکاوٹ نفس، شیطان، دنیا اور مال ہے، اور ان میں سب سے مرکزی چیز جو ہے وہ دنیا ہے،
کہ مال بھی اسی کے لیے چاہیے اور نفس و شیطان بھی اسی میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اس رکاوٹ اور رکاوٹ کے علاج کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ خیر وابقا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یعنی اے لوگو، حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے۔ جو شخص دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، اس کے لیے تزکیہ کا راستہ نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور دنیا کی محبت نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آخرت کی عظمت پیش نظر رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شہرائے آفاق کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 39 پر سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ تصوف کی بنیادی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: سخاوت، اللہ کریم کی رضا، صبر۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یہ تصوف کی بنیادی خصوصیت ہے، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں سخاوت کا ایک نمایاں پہلو تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے، اور آپ کے سخاوت کی مثالیں بہت مشہور ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی، حضور والا، دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا، مگر ملاح نے بغیر کرائے کے کشتی بھی نہیں بٹھایا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار بطور نذرانہ پیش کیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 30 کے 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا، جاؤ یہ 30 دینار اس ملاح کو دے دینا، اور یہ کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔ نمبر 2، اللہ کریم کی رضا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو اللہ کریم کی رضا حاصل کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کریم کی خوشنودی اور رضا کی تلاش کی۔ زندگی کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہمیشہ صبر اور استقامت کے ساتھ کیا، تاکہ اللہ کریم کی رضا حاصل کر سکیں، اور اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ ذکر، دعا اور مراقبے میں گزارا، جس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفس و شیطان سے جان چھڑانے کے لیے سالہ سال تک جد و جہد فرمائی، اور اللہ کریم کی رضا حاصل کرنے کے لیے 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں تنہا ریاضتیں کرتے رہے۔ نمبر 3، صبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو صبر بھی آپ کو بہت نظر آئے گا، اور یہ پہلو بھی نمایاں موجود ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مشکلات کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور یہ آپ کی روحانی بلندی کی دلیل ہے۔ حالانکہ آپ کا بچپن کافی سخت گزرا، والد کی وفات کے بعد آپ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس دور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ آپ نے کئی بار مالی مشکلات کا سامنا کیا، مگر کبھی بھی مایوس نہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روحانی سفر کے دوران بھی کئی آزمائشیں برداشت کی، شیطانی وسوسوں اور فتنوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کریم کی مدد کا یقین رکھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
تزکیہ نفس عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صبر عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں شیخ طریقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب صبح غوث پاک محبوب یزداں غوث پاک ولیوں کے سلطان غوث پاک سلطان ذیشان غوث پاک غوث پاک غوث میرے پیر لسانی محی الدین جیلانی نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی نبی کی شمع نورانی محی الدین جیلانی